بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کو علقمہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا عابد اور زاہد تھا، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ بڑی تندہی سے کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت پکڑ گئی تو اس کی بیوی نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی بھیجا کہ میرا خاوند علقمہ نزع کی حالت میں ہے، مجھ کو خیال آیا کہ اس کی حالت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جا کر اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا نہیں؟ عرض کیا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جاؤ، ورنہ وہاں ٹھہرو، میں خود اس کے پاس آؤں گا۔ چنانچہ ایک آدمی اس کے پاس بھیجا گیا اور آپ کا پیغام دیا گیا تو اس نے کہا کہ میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہو جاؤں گی۔ چنانچہ وہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ تیرے بیٹے علقمہ کا کیا حال تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا نمازی اور روزے رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس پر ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے بلال، جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو آپ آگ میں میرے سامنے جلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، خدا کا عذاب تو دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس پر خوش ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک تو ناراض رہے گی علقمہ کو اس کی نماز، عبادت، روزہ اور خیرات وغیرہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں ان سب کو گواہ بناتی ہوں، بے شک میں اپنے بیٹے علقمہ پر راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اے بلال، جا کر دیکھو کہ اس کی زبان کلمے پر چلنے لگی ہے یا نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کلمے کی آواز سنی، پھر اندر گئے اور کہا اے لوگو، بے شک اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے اس کی ماں کی ناراضگی نے روک رکھا تھا، مگر اس کی رضامندی نے اس کو چلا دیا۔ پھر علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن فوت ہو گئے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔